امام الانبیاء نے فرمایا، سننا غور سے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ اس راستے پہ چلیں گے جو جنتی ہیں، جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں، جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور شاہ چلتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سید چلتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سادات چلتے ہیں، فرمایا نہیں، جنت کا وہ راستہ ہے جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، وہ اس راستے پہ چلیں گے جنتی لوگ کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میری آل چلتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں؟ سمجھنا اس نقطے کو۔ امام الانبیاء کو معلوم تھا قیامت تک حضور دیکھ رہے تھے کہ کچھ بدبخت کہلوائیں گے میری آل، مگر گمراہ ہوں گے، بنے ہوں گے سید مگر گمراہ ہوں گے، کہلواتے ہوں گے شاہ جی مگر اندر سے تباہ جی ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ تو امام الانبیاء نے آل کا ذکر نہیں کیا، اصحاب کا ذکر کیا۔ کیوں؟ فرمایا آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کو بات پہلے پڑھ لی آپ؟ حضور نے فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ پھر آل کدھر گئی؟ تو یہ جو حضور نے فرمایا نا جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں، تو اسی صحابیوں میں ہی حضور کی آل ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم بولتے ہیں نا اصحاب رسول اور آل رسول، یہ دو لفظ بولتے ہیں، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس دور کے اصحاب مراد ہوتے ہیں نا اسی دور کی آل بھی مراد ہوتی ہے۔ یہ آج کا کوئی گھوڑے شاہ مراد نہیں ہوتا، کوئی گامے شاہ آج کا مراد نہیں ہوتا، کوئی لسوڑی شاہ آج کا مراد نہیں ہوتا، یہ اسی دور کے جس میں اصحاب تھے اسی دور کی آل مراد ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس دور میں جب حضور ظاہری زندگی کے ساتھ اس زمین پر موجود تھے، اس دور میں تاجدار کائنات کے خاندان کا جتنا بھی کوئی قریبی ہوتا نا، جتنا بھی قریبی ہوتا، وہ اگر حضور کا کلمہ نہ پڑھتا آل ہو سکتا تھا۔ اور اس پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے نا بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، دوسرے سگے چچا ہیں حضور کے حضرت عباس۔ پوری دنیا کے علماء 15 صدیوں سے حضرت امیر حمزہ کو بھی حضرت عباس کو بھی جو حضور کے سگے چچا ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ دونوں آل رسول ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ آل کی 3 قسمیں ہیں۔ آل کتنے قسموں کی؟ 3 قسمیں، اہل بیت رسول کی اور آل رسول کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 اہل بیت نسب، نمبر 2 اہل بیت ولادت، نمبر 3 اہل بیت سکونت۔ اہل بیت نسب کون ہے؟ حضور کی نسب میں جو اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ جن سے حضور آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بھائی ہیں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس، تو حضور ان سے ہے نا، ایک والد ہے 2 چچا ہیں، تو ان کی نسل سے ہیں حضور ان سے ہیں۔ تو اہل بیت نسب وہ ہیں کہ جن سے حضور آئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو 15 صدیوں کے علماء حضرت امیر حمزہ کو بھی آل رسول مانتے ہیں، حضرت عباس کو بھی آل رسول مانتے ہیں۔
لیکن عجیب بات ہے کہ ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے. ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے، مگر اسے کوئی آل مانتا ہے؟ حالانکہ سگا چچا ہے، اسے کوئی نہیں آل مانتا. دو سگے چچا یہ آل ہیں، ایک سگا چچا نہیں آل. کیوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں قرآن اور حدیث یہ نکتہ سمجھا رہی ہے کہ پیغمبر کی آل میں ہونے کے لیے صرف خاندان کا ملنا ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے. بات پلے بڑی ہے. جتنا بھی خاندان میں قریبی ہو کوئی حضور کے، یہ تو 15ویں صدی میں شجرے اٹھائے پھرتے ہیں نا کہ ہم شاہ جی ہیں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، چچا ہو، چچا کا بیٹا ہو، پھوپھو، جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، امام الانبیاء کے غلام ہو، اس وقت تک آل نہیں بن سکتا. یہ نچوڑ دے رہا ہوں. جتنا بھی قریبی ہو کوئی حضور کے اس دور میں، اس وقت تک آل رسول بن ہی نہیں سکتا، اور جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے. امام الانبیاء اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں جو آل رسول تھے نا، وہ اصحاب رسول نہ بنتے تو آن ہو ہی نہیں سکتے تھے. اب صحابیت جڑ ہو گئی. کہ اس دور میں جس کی صحابیت ثابت ہوگی اسی کا حال ہونا ثابت ہوگا.